میں اب کچھ نہیں رہتا کہ بیٹے کے ساتھ دم کر کے آ گئی. حق خدا نے مجھے دیے. بیٹی اتنے آرام سے چھین سکتے. کوشش کی تو لگ پتا جائے گا. بچے کے بعد تو میرا ہی راج ہوگا نا. ہیلو فرینڈ، معصومہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے. وہ اب اس بچے کو ہتھیار بنا کر ٹی کو خود سے آزاد نہیں ہونے دے گی. اسے امید تھی کہ جیسے ہی اس کی پریگننسی کی رپورٹ ٹی کو ملے گی وہ فوراً اس کے پاس آئے گا، کیونکہ موسیٰ کے مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث نہیں رہا، اور اس بچے کی خبر سننے کے بعد وہ بہت خوش ہوگا کہ اس کا وارث اس دنیا میں آنے والا ہے. اس لیے معصومہ بے چینی سے ٹی کے آنے کا انتظار کرے گی. وہ بار بار فون کی طرف دیکھے گی اور کھڑکی سے بھی جھانکے گی، لیکن شام تک نہ تو ٹی آئے گا نہ ہی اسے کوئی رابطہ کرے گا. تو معصومہ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے گا کہ کہیں ٹی اسے آزاد کرنے کے لیے اس بچے کو تو ختم کرنے والا نہیں ہے. یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی. جب معصومہ کی ماں اسے پریشان دیکھے گی تو وہ پوچھے گی کہ وہ اب کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے. اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس بچے کے بعد اس کے قدم اور بھی مضبوط ہو چکے ہیں. تو معصومہ انہیں کہے گی کہ اس بچے کی خبر ملنے کے باوجود وہ ابھی تک اسے ملنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا ہے. تو اس کی ماں اسے تسلی دے گی کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ موسیٰ کے مرنے کے بعد ان کی کروڑوں کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں رہا. تو ظاہر سی بات ہے یہ بچہ ٹی کا وارث بنے گا. مستقبل میں وہی اس سب کی مالک بنے گی، کیونکہ اس بچے کی وجہ سے ٹی اسے کبھی نہیں چھوڑے گا. انہیں یقین ہے کہ وہ اسے آ کر لے جائے گا. لیکن معصومہ انہیں کہے گی کہ اسے ٹی کی خاموشی پریشان کر رہی ہے کہ کہیں اسے چھوڑنے کے لیے وہ اس کے بچے کو ختم کرنے کا تو نہیں سوچ رہے. اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی، کیونکہ جو حق خدا نے اسے دیا ہے ٹی اتنے آرام سے وہ حق اس سے نہیں چھین سکتے. اور اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی بھی تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گی. جبکہ دوسری طرف ریحام جو ٹی سے سخت نفرت کرتی ہے وہ بار بار ٹی کو یاد دلاتی رہے گی کہ موسیٰ کی موت کا ذمہ دار وہ ہے. وہ اب ٹی کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے. اسے موسیٰ کے جانے کے بعد ٹی سے کوئی غرض نہیں رہی تھی. دوسری طرف ٹی کو اس بچے کی خبر سننے کے بعد بھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ریحام کو یہ خبر کیسے سنائے، کیونکہ جس طرح ریحام موسیٰ کے جانے کے بعد ٹوٹ چکی ہے اور اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اس سے ٹی کا پچھتاوا اور بھی بڑھنے لگا ہے. وہ موسیٰ کو یاد کر کے بہت روتا ہے. اپنا جوان بیٹا کھو کر اس کی راتوں کی نیندیں بھی اس سے روٹ چکی ہیں، لیکن وہ موسیٰ کے جانے کے بعد ریحام کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا. وہ ریحام کی گرتی ہوئی حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں دیکھنے ان کے کمرے میں جاتے ہیں. تو ریحام انہیں کہتی ہے کہ اب اس گھر میں اور اس کمرے میں اس کے لیے کچھ نہیں رہا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دفن کر کے آ چکی ہیں. اس لیے اب ان کے ہونے یا نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ٹی ریحام کی حالت دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ریحام کو کیسے بتائے کہ معصومہ ماں بننے والی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اسے چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس بچے کو. لیکن وہ نہیں جانتا کہ معصومہ جیسی لالچی لڑکی اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف زہیب معصومہ کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہے، اس لیے اب اس نے بھی معصومہ سے ہر تعلق ختم کر لیا ہے اور اب معصومہ جیسی آسان فراموش لڑکی کو بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.